جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا۔ کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوار لیں، ابو بکر سے آئین عشق و وفا کے لا۔ دنیا بہت ہی تنگ مسلماں پہ ہو گئی، فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا۔ مسلمانوں کے جو حالات ہیں اس وقت وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ وطن عزیز کے اندر جو مسلمان کی توقیر کو بے توقیر کیا جا رہا ہے، حکمرانوں کو سوچنا چاہیے کہ اقتدار اعلیٰ صرف میرے رب اعلیٰ کی ذات ہے۔ آپ ریاست مدینہ کے اندر اس کے خد و خال کے اندر جھانک کر دیکھیں تو آپ کو نور اور روشنی نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کتاب حکمت میں ارشاد فرماتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اس کے نور کے اندر اتر کر دیکھیں۔ جب مہاجرین ہجرت کر کے مدینہ کے اندر تشریف لائے تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ انصار کو پتہ چلا تو انہوں نے اپنے رزق کے دروازے کھول دیے، اپنی زمینیں ان کے سامنے پیش کر دی اور اپنے باغات تک پیش کر دیے۔ جن کی ازواج زیادہ تھیں انہوں نے کہا جی ہم اپنی بیویوں کو طلاق دیتے ہیں اور ان کا نکاح تمہارے ساتھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ انصار کے پاس سب کچھ تھا، وہ بھی ضرورت مند تھے، ان کو بھی حاجت تھی، لیکن یہ حضور علیہ السلام کا فیضان تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کمال شان استغنا سے سرفراز فرمایا تھا۔ جب بنی نذیر کے اموال اکٹھے ہوئے تو حضور علیہ السلام نے ثابت بن قیس کو کہا کہ اوس اور خزرج کو بلایا جائے۔ اوس اور خزرج بھی آ گئے تو حضور علیہ السلام ممبر پہ کھڑے ہوئے، اب جو مال فیع اکٹھا ہوا ہے اگر آپ چاہیں تو ہجرت کے وقت آپ نے جو اپنے اموال مہاجرین کو پیش کیے تھے، مہاجر وہ واپس کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو جو مال فیع ملا ہے وہ آپ میں اور مہاجرین میں برابر تقسیم کر دیا جائے۔ اگر آپ چاہیں تو وہ مال صرف مہاجرین میں تقسیم کر دیا جائے۔ انصار کی نمائندگی کرتے ہوئے سعد بن زرارہ اور سعد بن معاذ کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو مال ہجرت کے وقت ہم نے اللہ کی رضا کی خاطر مہاجرین کو پیش کیا تھا وہ بھی مہاجرین کے پاس رہنے دیا جائے، اور یہ جو مال فیع ہے یہ بھی مہاجرین کو دے دیا جائے۔ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا دل چاہتا ہے ہمارے مہاجر بھائی ہر طرح سے آسودہ حال ہوں۔ یہ نہیں تھا ان کے پاس اپنا، وہ تونگر تھے، دست کشا تھے، وہ بھی ضرورت مند تھے۔ حضور علیہ السلام ممبر پہ کھڑے تھے، ہاتھ اٹھائے اور کہا اے میرے اللہ، مہاجرین کی بے لوث خدمت کی ہے، مالک ان پہ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے، ان پہ نظر کرم فرما۔ تو مولانا رومی علی رحمہ فرماتے ہیں انہیں ہر چیز کی حاجت تھی، لیکن حضور علیہ السلام کی محبت نے، صحبت نے یہ شرف صرف غلامان حبیب کبریا علیہ اجمل الصلاۃ و اطیب الثناء کو عطا فرمایا، اور حضور علیہ السلام کی نظر فیضان نے ان کے دلوں کو سیراب کر کے رکھ دیا۔